بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعیم صاحب ایک بات، اب کچھ دن پہلے میں آپ کا اداریہ پڑھ رہا تھا، ایک بات اگر ہم کنسنسس والی بات کو ذرا ایک سائیڈ پر رکھیں، پوری دنیا چیختی رہی کہ نارتھ وزیرستان کے اندر سیف ہیونز ہیں جی، سیف ہیونز، پوری دنیا چیختی رہی، ہم نے کہا جی ہم لفٹ نہیں کراتے تھے، ہم کہتے بغیر آف، بالکل نہیں بات ہم نے سنی آپ کی۔ آج اس کے علاوہ کنسنسس والی بات کے علاوہ پہلے کیوں نہیں آپریشن کیا، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سینکچوریز استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے سیف ہیون بنایا ہوا ہے، ایسے بیس کے طور پہ استعمال کر رہے تھے، کیا ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ نارتھ وزیرستان میں فورن اینڈ لوکل ملیٹنٹس اسے اپنا بیس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور پورے ملک میں اٹیک کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج اپارٹ فرام دا فیکٹرز جو میں نے ابھی مینشن کیے ہیں کنسنسس بلڈنگ کے، فوج کے اندر بھی ایک سیاسی پالیسی تھی، اسٹریٹجک پالیسی تھی، جس کے تحت ٹیررزم تو 2011 کے بعد ٹیررزم، اس قسم کی ٹیررزم ہو رہی ہے، مگر جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ 2006-2007 کی پیدائش، ہاں 7 کی پیدائش، بالکل۔ تو ایکچولی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے اثاثے کیا تھے فوج کے جن کو یہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے، جن کے خلاف ایکشن نہیں کرنا چاہتے تھے، اور دنیا کہتی تھی ان کے خلاف کرو۔ اور ہمارے جرنیل شہید ہو رہے تھے ہمارے، اور 2007 کے بعد ایک ایسی قوت آئی تحریک طالبان جس کا گنز جو تھی وہ آپ کی طرف پوائنٹڈ تھی۔ لیٹ می ایکسپلین۔ 2003 میں سب سے پہلے اٹیک ہوا جنرل مشرف کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ کوئی افغان طالبان نے نہیں کیا، جو کہ ان کے اثاثے تھے، جن کو انہوں نے رکھا ہوا تھا، پالا ہوا تھا، اور وہاں وزیرستان میں ان کو بیس دیا ہوا تھا، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا یہ ہمارے اثاثے ہیں، ان کے خلاف ہم اٹیک نہیں کر سکتے، اور امریکہ کہتا تھا یہ آپ کے جو اثاثے ہیں یہ ہماری لائبلٹیز ہیں، یہ یہاں بیٹھے ہوئے یہ آ کے ہمیں اٹیک کرتے ہیں، ان کو ختم کیا جائے، اور ہم نہیں کرتے تھے۔ وہ ہم کیوں نہیں کرتے تھے؟ بڑا سمپلی پاکستان کی افواج کی یہ ایک اسٹریٹجک تھنکنگ تھی کہ افغانستان کے اندر جو بھی حکمران بنے گا وہ پاکستان کا پٹھو ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا، سیدھی سی بات۔ وہ پاکستان سے پٹھو، میں نے اسٹرانگ ورڈ استعمال کیا، وہ ڈپلومیٹک ٹرمز میں کہتے تھے افغانستان شوڈ بی اسٹیبل، پیسفل اینڈ فرینڈلی، بلکہ فرینڈلی سے زیادہ اوپر نہیں کہتے تھے۔ فرینڈلی کے مراد یہ تھی کہ آپ کی طرف جھکاؤ ہوگا، اگر آپ کی طرف ہوگا تو اشارہ یہ تھا کہ ہندوستان کی طرف نہیں ہوگا، ایران کی طرف نہیں ہوگا، کسی اور کی طرف نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمارا بندہ یہاں بیٹھے یا وہ بندہ بیٹھے جس کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں، ہندوستان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی پالیسی تھی جس کی وجہ سے وہ پشتون سیاستدانوں کو وہاں وہ سپورٹ کرتے رہے، اور پہلے طالبان کو سپورٹ کیا، اور طالبان کے بعد جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد بھی جو پشتون ایلیمنٹ سے جو وہاں سے بھاگ کے یہاں آئے ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھا کہ کل کو ہمیں ضرورت پڑے گی، اچھا اب تو یہ پالیسی تھی۔ یہ پالیسی 2011 میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ پاکستان کی فوج انڈر جنرل کیانی انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ نہیں ہو پائے گا، اور اس کے ساتھ حالات اور بھی خراب ہوں گے، کیونکہ کوئی نہیں مانے گا۔ افغانستان کو نیوٹرلی بننا پڑے گا، اسٹیبل، پیسفل اور نیوٹرلی رہنا پڑے گا۔ اگر فرینڈلی کی بات کی تو بہت مداخلت رہے گی، امریکہ کی بھی رہے گی، ہندوستان کی بھی رہے گی، اور بھی رہے گی، اور یہ اچیو نہیں ہو پائے گا۔ یہ ایک قسم کا پرابلم بن جائے گا پاکستان کے لیے، اور امریکہ کا پریشر بہت بڑھ جائے گا۔ تو انہوں نے یہ فرینڈلی کی بات چھوڑ دی اور پیسفل اور اسٹیبل افغانستان کہنے لگے۔ تو اس وقت ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو اثاثے ہیں ان کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ وہاں آپ کمپرومائز کرنی پڑے گی، آپ سیز پاور نہیں کر سکتے وہاں، کیونکہ وہاں اور بھی پشتون ایلیمنٹس بھی کرزئی کے زمانے میں اور نیشنل آرمی کی جو بنائی انہوں نے افغان نیشنل آرمی، وہ ان کے اثاثے بن چکے تھے امریکنوں کے، اور افغانستان کے اثاثے بن چکے تھے، تو ان کو اتنا آسانی سے اڑایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہاں یہ تبدیلی ہوئی کہ اچھا اب اگر اڑایا نہیں جا سکتا تو پھر کچھ کمپرومائز کر لی جائے۔ تو یہ ایک طرف یہ چیز چل رہی تھی، مگر اب آپ آئیے، یہ اثاثے تو رہے، ان کو اچھاڑنا، ان کو اپروٹ نہیں کرنا تھا، ان کے اوپر بمباری نہیں کرنی تھی، ان کو رکھنا تھا، مگر ذرا خیال سوچ سمجھ کے۔ اس لیے ڈو مور جب امریکہ کہتا تھا تو ڈو مور نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تھے ہی یہ، کوئی ٹی ٹی پی تو تھی نہیں، بالکل، ان کو تو ہم نے تو کرنا نہیں تھا، ہماری پالیسی تھی کہ نہیں کریں گے، یہ تو ہمارے اثاثے ہیں۔ 2003 میں، اس سے بہت پہلے، ٹی ٹی پی کے بہت بننے سے پہلے ہوا یہ کہ 2004 میں
جنرل مشرف نے 2003 میں فیصلہ ہوا کہ جی جہاد ہندوستان میں کشمیر میں جو جہاد چل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس کے بھی نیگیٹو ریزلٹس آ رہے ہیں، کشمیری ایلینیٹ ہو رہے ہیں، وہ جو اب میں ہمیشہ کہتا ہوں انکریزنگ ریٹرنز ڈیکریزنگ ریٹرنز، کہ اب جہاد کے ساتھ ہمیں کشمیر نہیں ملے گا اور اس کے ساتھ اور کام خراب ہوگا، جنگ بھی ہو سکتی ہے ہندوستان کے ساتھ، اور جو کہ امکان بڑھ گئے تھے اس وقت، اور کشمیری بھی ہم سے دور ہو رہے ہیں بیکاز ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں اور ان کو ملتا کچھ نہیں۔ تو یہاں فیصلہ ہوا کہ اس کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ تو جب اس ٹیپ کو بند کیا جہاد کی ٹیپ کو، تو جہادی آرگنائزیشن جن کو پالا ہوا تھا اس کام کے لیے، وہ مینلی پنجاب اور آزاد کشمیر بیس تھی، سدرن پنجاب، سینٹرل پنجاب اینڈ آزاد کشمیر بیس، ان کو جب ٹیپ بند کیا تو وہ ناراض ہو گئے، ان میں سے کچھ لوگ، کیونکہ ان کو پالا ہوا تھا اس کام کے لیے، وہ ناراض ہو گئے۔ ان میں سے کچھ اٹھ کے ناراضگی کے بنا پر اٹھ کے وہ وزیرستان چلے گئے، انہوں نے سوچا وہاں جا کے بیس بناتے ہیں اور یہ لوگ جو بند کرنے جا رہے ہیں ہمیں، ان کو ٹھیک کیا جائے، اس لیے وہ ایک اٹیک ہوئی، اور وہ تھی ابتدا ایک ٹی ٹی پی کی بننے کی، کہ پنجابی طالبان گئے اٹھ کے یہاں سے، پنجابی لوگ اٹھ کے گئے جو جہادی تھے، انہوں نے جا کے جنہوں نے کام کیا ہوا تھا ہماری ایجنسیوں کے ساتھ، وہ گئے وہاں، انہوں نے پھر جا کے وہاں جا کے گروپس بنائے، اکسایا، اور جو فورن ایلیمنٹس تھے القاعدہ کے جو کہ حقانی نیٹ ورک اور افغانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جا کے لنکس بنائیں اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور وہاں سے پھر یہ ٹی ٹی پی باقی کرمنل گروپس بھی ایک انٹرپرائز اور ایک نیکسس کے اندر آنے شروع ہو گئے۔ تو یہ تھی، تو اس وقت تو ٹی ٹی پی جب بن گئی تو پھر جا کے یہاں احساس ہوا کہ یہ تو نیا مسئلہ بن گیا، یہ کوئی نیا مسئلہ بننے جا رہا ہے، مگر اس وقت بھی یہ سوچ تھی کہ نہیں بنے گا اتنا بڑا، ان کو ہم کنٹین کر لیں گے، ڈیوائیڈ کر کے رکھ لیں گے، ٹرائبل کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ پہلے وہ سوات میں جو کچھ ہوا، پھر انہوں نے اس کو کلین اپ کیا، جب کلین اپ کیا تو انہوں نے کہا کوئی غلطی کوئی نہیں، ہم نے ایسے کلین اپ کر دیا، وہ سب بھاگ گئے افغانستان، یہاں جب ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے۔ مگر وہ بنتے گئے، بڑھتے گئے، اور ان کے نیکسس جو تھا پنجابی طالبان کا، پشتون طالبان کا اور پشتون افغان طالبان کا، وہ جب نیکسس بنتا گیا القاعدہ کے دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ، تو یہ ایک مانسٹر بنتا گیا، پھر جا کے یہاں احساس ہونا شروع ہوا، اوہو یہ تو کچھ اور چیز بنتی جا رہی۔ تو یہ جب 2012 تک یہ احساس ہو چکا تھا، مگر اس وقت بھی پالیسی یہ تھی کہ اب کیسے ان کو الگ کیا جائے، حقانی نیٹ ورک کو ان کو بیچ میں چلے گئے تھے یہ سب، اب یہ میران شاہ میران علی میں نارتھ وزیرستان میں سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو جیل بریکس ہوئی اور وہاں سے لوگ سارے نارتھ وزیرستان گئے، اور وہ جیل بریکس بھی ان لوگوں نے کی جو کہ پنجابی طالبان تھے یا کہ پنجابی جہادی تھے جو طالبان بن گئے تھے، وہ انہوں نے آرگنائز کی تھی، جن کے تعلق ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ تھا پہلے ایک زمانے میں۔ تو اس لیے وہ جب ریئلائزیشن یہی تھی کہ ہم کر لیں گے جب وقت آئے گا، وقت آتا گیا، مگر کیونکہ امریکہ کا دباؤ تھا اور وہ افغانستان کی سچویشن کلیئر نہیں ہو رہی تھی اور اتنے شدید طریقے کے ساتھ اٹیکس نہیں ہو رہے تھے باقی ایجنسیوں کے اوپر، تو 2008-2009 میں جا کے وہ جی ایچ کیو اور یہ اور وہ سارا کچھ شروع ہوا، اس کے بعد یہ احساس ہوا، مگر ول نہیں تھی کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے۔ اور اب اس سچویشن میں اور آج کی سچویشن میں کیا فرق ہے، کچھ تو میں نے اشارے کر دیے مگر جو گراؤنڈ میں جو سچویشن ہے اس میں کیا فرق ہوا، اس میں یہ فرق ہوا کہ امریکہ چھوڑ کے چلا گیا افغانستان، ٹروپس وڈرال ہو گئی، افغان نیشنل آرمی کھڑی ہو گئی ہے، الیکشنز وہاں ہو گئے، اور الیکشنز میں اب عبداللہ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ بنیں گے آگے۔ ہم نے آلریڈی عبداللہ کے ساتھ اوپن کر لیے نیگوسیشنز بیہائنڈ دا سینز، ہم نے تسلیم کر لیا کہ ایک نان پشتون میجر سینٹرل فورس ہوگی افغانستان میں، اور وہ چل نہیں سکتا جب تک سب پشتون کو بھی ساتھ نہ لے کے چلے، اور جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں اور جو ممالک ہیں ان کو بھی ساتھ نہ لے کے چلے، تو ہماری کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ سو یہ دس از بین دا میجر ڈیولپمنٹ کہ ناؤ وہ اثاثے اس طریقے کے ساتھ، اس شدید ضرورت کے ساتھ ان کا احساس نہیں کیا جا رہا، اور اس لیے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ اثاثوں میں، کیونکہ یہ اب جو بمباری ہو رہی ہے وہاں حقانی نیٹ ورک کے لوگ بھی ہیں، وہاں افغان بھی ہیں، وہاں چیچن بھی ہیں، وہاں پنجابی طالبان بھی ہیں، تو ٹھیک ہے اگر کچھ نقصان ہوتا ہے ان کا تو ٹھیک ہے، واپس چلے جائیں افغانستان، کیونکہ اب تو ہمارے انٹرسٹ میں بھی یہ ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آنی چاہیے ان الیکشنز کے بعد، اور ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ ملا عمر اور حقانی نیٹ ورک کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ٹیبل پہ لایا جائے
اور ان کو بھی اکوموڈیٹ وہاں کروایا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے اب یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں اس ٹائم ٹو ناک دیم آؤٹ, ہماری ریاست کا بہت شدید نقصان ہو رہا ہے. بٹ یو فیل کہ یہ فیصلہ بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. اتنے ہم نے یہ 2012 میں یہ فوج کی طرف سے راستے کھل گئے تھے, مگر 2012 میں پرابلم ایک امریکہ تھا کیونکہ ابھی بھی فیلڈ میں تھا, اور جو کچھ فوج کرتی تو الزام لگتا تھا کہ امریکہ کے یہ کولیشن سپورٹ فنڈز. ابھی بھی عمران خان صاحب کہیں گے کہ امریکہ کے ڈالر لینے کے لیے انہوں نے کہا. اب دیکھیں نا, میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا. ایک بات کہ ابھی آپ نے کہا امریکہ کا پریشر. آج میں بھی تھوڑی دیر پہلے عارف عربی صاحب کو سن رہا تھا کسی ٹیلی ویژن چینل, انہوں نے کہا جی ایک تو پہلی بات ہے, انہوں نے کہا جی حکومت نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ کیا بنا ڈائلاگ کا, ختم کیے تو بتاتے تو صحیح. ہماری حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر, ہمارا برنٹ فیس کریں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے ابھی کانگریس نے اٹیچ کی ہے ملٹری ایڈ ود دی کنڈیشن کے نارتھ وزیرستان میں آپریشن, تو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ آپریشن کر رہے ہیں اور ڈالر لینے کے لیے. تو وہ الزام تو اب بھی آ گیا نہیں, وہ تو ہمیشہ آنا ہی آنا نا. آپ ایک کام جو کرنا ہے اس کو کرنا چاہیے. الزام لگانے والے بڑے ہوتے ہیں, وہ پہلے بھی لگانے والے تھے, اب بھی لگانے والے ہیں, تو یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. دیکھیں جنرل کیانی, میں نے ابھی آپ سے کہا تیار تھے آپریشن کرنے کے لیے. امریکہ کی طرف سے ایک بیان آ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں کریں گے اب. تو اگر اس وقت نہیں کیا ڈالرز کے لیے تو اب ڈالرز کے لیے تو نہیں کریں گے نا. آف کورس اب تو اپنی نظر آ رہا ہے ان کو کہ تنقید ہو رہی ہے ان کے اوپر کہ آپ کر کیوں نہیں رہے ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہوئے, باجیاں بنے ہوئے ہیں, بندے مارے جا رہے ہیں آپ کے, اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ ندیم صاحب بات یہ ہے, میری آپ کی یا کسی سیاستدان کی محب الوطنی پہ تو کوئی شک کرے گا, اب فوج پہ تو نہیں کوئی کر سکتا. تو مطلب ہے مگر وہ پی ٹی آئی والے ان کی بھی محب الوطنی پہ یہ شک کر رہے ہیں نا, یہ کہ ڈالر خور ہیں. یہی الزام ہے نا. شرم آنی چاہیے ان کو کہ پاکستان کی افواج کے اوپر اس قسم کا الزام لگا رہے ہیں, جبکہ یہ ایک ایگزسٹینشل فائٹ پاکستان کے لیے ہو چکی ہے. اس وقت تو ان کو اپنی سیاست چھوڑ دینی چاہیے اور ساتھ عوام کے ساتھ اور پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اچھا ندیم صاحب ایک بات, اب آپ کو یاد ہے اے پی سی سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی انفارمل سی, جنرل کیانی بھی اس وقت آرمی چیف تھے, خیبر پختونخوا کے سی ایم بھی موجود تھے, پرائم منسٹر بھی موجود تھے, اور شاید شہباز شریف صاحب بھی تھے یا نہیں, مجھے نہیں اس بات کا کلیئر. لیکن ایک میٹنگ ہوئی تھی اس کو پھر عمران خان صاحب نے کوٹ کیا کہ جنرل کیانی نے کہا ہے کہ اگر آپریشن ہوا بھی تو صرف 40% کامیاب ہوگا, اس کے چانسز کامیابی کے صرف 40% ہیں. اب اس کا بعد میں ایک اخباری ڈینائل بھی آیا جنرل کیانی کا کہ ایسی بات نہیں تھی اور اس بات کو غلط کوٹ کیا گیا. اب کیا یہ اصل حقیقت کیا ہے اس بیان کی کہ کتنا فرق پڑے گا اس آپریشن سے؟ دیکھیے جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جو اس وقت کلیریفیکیشن آئی تھی وہ یہ تھی کہ جنرل کیانی کا مطلب یہ نہیں تھا, یا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آپریشن کی چانسز آف سکسیس صرف 40% ہے. مطلب یہ جو کہ پی ٹی آئی نے اس کا معنی نکالے کہ 60% چانس ہے فیل ہو جائیں گے اور صرف 40% چانس ہے آپ کامیاب ہوں گے. دراصل یہ بات نہیں کہی گئی تھی, نہ ہی اس کا مفہوم تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وزیرستان کا جو مسئلہ ہے آج, یہ 100 اگر ٹیررسٹ ہیں تو 40 کا مسئلہ جو ہے وہ وزیرستان میں وہ لنکڈ ہے, اور اگر اس کو ہم ختم بھی کر دیں گے فلی 100% کامیاب ہوں گے وزیرستان آپریشن میں, پھر بھی جو ٹیررزم ہے اس کا مسئلہ راتوں رات ختم نہیں ہوگا. وہ باقی جو 60% ہے وہ کیا ہے, یہ ان کی طرف اشارہ تھا. وہ جو 60% ہے جس کی طرف آپ اور ہم نے بھی پروگرام بھی ہم نے کیے ہیں کہ وہ کراچی میں 7000 طالبان یا طالبان جیسے لوگ جو وہ سوچ رکھتے ہیں کراچی میں, یہاں پنجاب کے اندر بہت سے کلسٹرز ہیں, 247 کلسٹرز پنجاب پولیس نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں ان کی ہمدردیاں پائی جاتی ہیں, مائیگرنٹ پاکٹس ہیں پائی جاتی ہیں, کے پی کے اندر ہے. تو یہ دس از پارٹ آف دا پرابلم. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک ملٹری آپریشن, ایک گراؤنڈ کے اوپر اٹیک کرنا, اس سے ٹیررزم ختم نہیں ہوتی. دیکھیے ٹیررزم تو امریکہ میں بھی ہے نا, ٹیررسٹ 10 ٹیررسٹ جو ہے انہوں نے 9/11 کر دیا تھا. وہ ان کا کوئی بیس تو نہیں تھا وہاں جہاں ملٹری آپریشن کیا جاتا, تو وہ گلوبل ایک بیس بن گیا تھا. تو اسی طریقے کے ساتھ یہ جو ٹیررزم ہے اس کے روٹس جو ہیں وہ اب سدرن پنجاب میں بھی ہیں, سیکٹیرینزم میں بھی ہیں, کراچی میں اب نئے روٹس پیدا ہو چکے ہیں, اور ان کو اب اگر آپ اس علاقے سے دھکیل دے بھی دیں گے, کچھ لوگ تو چلے جائیں گے افغانستان, وہاں جا کے پناہ لے لیں گے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, افغانز جو ہیں وہ تو چلے جائیں گے, جو پاکستانی ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. آفٹر آل ملا فضل اللہ جو ہے وہ وہی بیٹھا ہے, کراس بارڈر بیٹھا ہوا ہے نا, وہ ہے پاکستانی, وہاں سے وہ آرگنائز کر رہے ہیں. دوسری بات یہ, اور یہ بڑی اہم ہے, کہ کچھ لوگ وہاں نہیں جائیں گے, کچھ لوگ آئی ڈی پیز کی صورت میں
ڈسپلیس پرسنس کی صورت میں ہتھیار چھوڑ کے اور کیوز جو ہے لائنیں جو لگیں گی اور جو سامان اٹھائے جائیں گے ان میں شامل ہو جائیں گے اور وہ نیچے آ جائیں گے. کوئی کے پی میں آ جائے گا, کوئی ایبٹ آباد چلا جائے گا, کوئی پھر اسلام آباد کے قریب آ جائیں گے, کوئی پنجاب میں آ جائیں گے, کوئی کراچی چلے جائیں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سوچ ٹیررزم کی ختم ہو گئی ہے. لوگ ادھر ادھر ہو گئے, کچھ لوگ مارے جائیں گے, کچھ لوگ بھاگ جائیں گے, کچھ میجر آفینسو ہوگا. ہاں, کچھ لوگ جیسے سوات میں ہوا. اب سوات کو تو ہولڈ کیے ہوئے نا, وہاں پر کوئی ملٹری کی پریزنس ہے. اب یہاں بھی ملٹری کی پریزنس رکھنی پڑے گی. یو کی ناٹ, اب تھوڑے یہ نہیں ہوگا کہ ملٹری پریزنس نہیں ہوگی. اب سوات میں بھی اور ان علاقوں میں ملٹری کی پرماننٹ پریزنس ہوگی. کلیئر اینڈ ہولڈ. اور وہ اس وقت تک نہیں جب تک اس کے ٹیررزم کے جو ایڈیولوجیکل روٹس ہیں سارے پاکستان میں, بائی کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشنز, جو کہ آپریشنز انٹیلیجنس بیسڈ ہوں گے, ملٹری بیس نہیں ہوں گے, اس کے ذریعے پارٹ آف دا پرابلم کو آپ ریزالو کریں گے. اور اگلے 5-10 سال میں آپ جو پاکستان کی جو نیریٹو ہے جس کی وجہ سے ٹیررزم بنتی ہے, ایک طرف غربت, دوسری طرف وہ اس قسم کی کوٹ ان کوٹ اسلامی تعلیم مدرسوں میں جس کی وجہ سے یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو کہ فورن فنڈڈ ہے. فورن فنڈنگ صرف امریکہ سے نہیں آ رہی, اسلامی سو کالڈ اسلامی ممالک سے آ رہی ہے فار ایجنڈاز, سیکٹیرین ایجنڈاز. تو وہ بھی تو رکنی پڑے گی نا. تو وہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے, مگر یہ اس کی شروع تو کہیں سے ہونا ہے نا. تو شروع یہیں سے ہوا کہ اسپیس جو ہے, جو پاکستان کی جو زمین ہے جہاں ایک کلسٹر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں صفائی کرنی ہے. نعیم صاحب, اس کوآپریشن کو, اس کے کون سے ایسے وہ کہتے ہیں انگریڈینٹس ہوتے ہیں کامیابی کا, آپ کیا کہیں گے کیا ہوگا تو ہم کہیں گے اٹس اے سکسیسفل آپریشن؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس آپریشن میں جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں اگر تو ان کو ٹیک آؤٹ کیا جاتا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. بیکاز اگر لیڈرشپ ہو جاتی ہے تو نئی لیڈرشپ بننے میں بڑی دیر لگتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ اتر بتر ہوں گے تو اس وقت بھی کوئی جال ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ جال میں پھنسا لیے جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ جن کو پکڑا جائے گا پھر ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے, کیونکہ قانون ہونے چاہیے آپ کے پاس, اور بہادری کے ساتھ ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے تاکہ یہ پھر جیلوں سے باہر نہ نکل سکے اور واپس جا کے ہتھیار نہ لے لیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پھر پورا ڈیٹا بیسز بننے پڑیں گے انٹیلیجنس کے, ان کی لنکس دیکھنی پڑیں گی, ان کی انٹروگیشنز ہوں گی, دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. یہ ایک پورا 5 سال 10 سال کا یہ پروجیکٹ ہے. ساتھ ریاست کو وہ پالیسیز جس کی وجہ سے نان اسٹیٹ ایکٹرز اثاثے بنائے گئے, وہ پالیسیز کو ختم کرنا, وہ تبدیل کرنی پڑیں گی, اور وہ پھر ایک آہستہ آہستہ وہ تبدیل ہوں گی, راتوں رات وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. ملٹری کی سوچ, ملٹری کی اسٹریٹجی, ملٹری کی مائنڈ سیٹ جو ہے اس میں تبدیلی آنی پڑے گی, اور وہ کاکول سے لے کے اور حسرت دال سے لے کے جی ایچ کیو تک آنی پڑے گی. نعیم صاحب, بات ہی ہے ابھی بات, کیونکہ میں اس ادھر ہی آنا چاہ رہا تھا, بریک کا وقت آ گیا. ایسٹس, اب یہاں پر تو کلیئرلی جو انڈیکیشن ہے, میں آپ کی بات سے سمجھ رہا ہوں کہ فی الحال ہمیں شاید ان اسٹریٹجک ایسٹس کی ضرورت نہیں رہی, اسی لیے آپریشن ہو رہا ہے اور انڈسکریمنیٹ ہوگا. لیکن کیا یہ آئیڈیالوجی ختم کرنے میں, یہ بلیف ختم کرنے میں کہ جی ہمارے کو لوز کیننز بنائیں یا ایسٹس بنائیں, اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ اس آپریشن کی سپورٹ تو آپس کی بات کے اندر نجم سیٹھی صاحب اور میں ہم کرتے ہی رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے, اور ویل بیک آر آرمی. لیکن یہ جو سوچ ہے اس کے حوالے سے بھی بات ضروری ہے. ایک بریک کے بعد پھر گفتگو جاری رکھیں گے, بس ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم صاحب, ایک بات تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے بہت سے دوست ہیں, کل ایک ہمارے دوستوں نے احتجاج کیا, انہوں نے کہا آپ نے بھائی ہم امریکہ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ نے صرف ذکر کرتے ہیں پیرس کا, پھر دبئی کا, جرمنی کا. نہیں, مجھے بھی بڑے آئے ہیں, وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ جنیوا میں ہیں. اچھا, کہتے ہیں ہم یہاں سارے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں, آپ ہمیں یاد ہی نہیں کرتے. تو وہ نعمان ماجد صاحب ہیں, وہ بڑے کین انٹرسٹ لیتے ہیں ان چیزوں میں, اور وہ سارا وقت وہاں سے مجھے ٹویٹ شیٹ کرتے رہتے ہیں, ٹیکسٹ میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ یہاں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. پھر امریکہ, پھر کینیڈا, پھر لیبیا. آج ہمارے ایک دوست وہ لیبیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ مطلب یہ ہے کہ حوصلہ ہے. ہاں نہیں, حوصلہ ہے, حوصلہ ہے. یہاں آواز بند ہے مگر دنیا میں جا رہی ہے. ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ یوٹیوب کے چینل کے اوپر, جو جیو کا چینل ہے اس کو اوپر بھی دیکھ رہے ہیں. بہرحال نعیم صاحب, اس گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں ہم. ناؤ دا کوسچن ہیئر از کہ یہ جو سوچ ہے ہماری
اسٹریٹجک ایسٹس بنانے کی اور لوز کیننز بنانے کی، یہ ایک پالیسی رہی ہے. میں بڑی خوشی ہوتی تھی، یا اب کم از کم مجھے ہو رہی ہے کہ نارتھ وزیرستان کے اندر کوئی فیوریٹ نہیں رہا اور کہا جاتا ہے کہ فل اسکیل آپریشن ہو رہا ہے. یہ سوچ تبدیل کس طرح سے ہوگی، اور کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت کے اندر پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی انٹرنل تھریٹ ہے کیونکہ لہٰذا ہمیں کوئی ایسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں دیکھیے، اس کے دو کنڈیشنز ہیں. احساس تو ہو گیا کہ ایگزسٹینشیل تھریٹ انٹرنل ہے اور کوئی پرماننٹ اینیمی نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہندوستان کوئی پرماننٹ اینیمی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ طالبان ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. مگر جب طالبان کو ختم کر لیں گے تو کیا پھر یہ ٹیررزم ایگزسٹینشیل تھریٹ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو یہ ایک پہلا سوال ہے جس کا بھی جواب نہیں ملا. دوسرا یہ کہ کل کو خدا نہ خواستہ پھر ہندوستان کے ساتھ کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے، وہاں تو ایک تیلی لگانا تو اتنا آسان کام ہے. بھائی اس پہ بات کرنی ہے ہم نے ابھی. تو وہ تیلی کو لگا دے گا، کوئی تھرڈ پارٹی تیلی لگا دیتی ہے تو حسب معمول بیک ٹو ٹینشنز، تو بیک ٹو پرماننٹ اینیمی. تو یہ معاملہ آج آپ اور میں اس کے اوپر کوئی پروناؤنسمنٹس نہیں کر سکتے، مگر یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کی افواج کو ایک بات کا احساس ہو جائے، ایک نہیں 2-3 باتوں کا احساس ہو. ایک تو یہ کہ تیلی لگانے والے ضرور ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان آپ کا پرماننٹ اینیمی ہے. اب ریاست اور ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ پرماننٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز ٹیمپرری ہوتی ہے. دیکھیے امریکہ کے ساتھ آپ ایک زمانے میں 1950s 1960s 70s میں آداب 80s میں آپ بڑے قریب تھے. کیا آپ ایوب خان کہتے تھے فرینڈز ناٹ ماسٹرز، فرینڈز کی بات کرتے تھے. ایکچولی میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ فرینڈشپ نہیں ہوتی کوئی چیز. یہ غلط بات تھی کہ آپ امریکہ کو کہہ رہے ہیں آپ ہمارے دوست بنے. امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے، امریکہ اپنا دوست ہے، اپنے مفاد میں کرتا ہے، اس سے دوستی شوستی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو بھی دشمنی اور دوستی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سامراجی ریاست ہے. ایبسولوٹلی. اور آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے. کل کو دوسرا ہو سکتا ہے، دشمن دوست بن سکتا ہے، دوست دشمن بن سکتا ہے. آپ نے اپنے مفاد میں کرنا جو کچھ کریں. تو مفاد میں کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہونی چاہیے، فلوئڈ ہونی چاہیے. اب یہ تو ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک کنونشنل وزڈم ہے جیسے آپ کہتے ہیں. مگر ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے ایک پوری ریاست بنا لی یہ کہہ کے کہ ہمیں ہندوستان ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد پورا ایک جسے کہتے ہیں کہانی بنائی جو کہ تعلیم کے تعلیمی اداروں میں، ہماری ٹیکسٹ بکس کے اندر، ہمارے میڈیا کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر اس کو بٹھا دیا گیا. جو نئی جنریشنز بنی اس کے 2 حصے تھے. پہلا حصہ یہ تھا کہ پارٹیشن کے بعد کہ کشمیر ہم لے کے رہیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا. اور ہمیشہ ہم نے یہی کہا کہ ہندوستان نے ہمارے اوپر جنگ کی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کشمیر لینے کی بائی فورس، اور اس پہ جنگ ہم نے چھیڑی اور پھر اس کے نتائج جو ہیں آپ ہمارے سامنے. یہ غلط. تو ہم نے ساری ہسٹری جو ہے نا وہ غلط کی ہے، اور وہ ہمارے بچوں کی اور ہمارے جو کہ آج بچے نہیں رہے، وہ نئی جنریشن بن گئی ہے. وہ آر ان پوزیشنز آف اتھارٹی ان آرمی، سول سروس، بیوروکریسی، بزنس، ایوری ویئر. ان کے ذہن جو ہے ان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ کو تو بہت مشکل ہے اس کو چینج کرنا راتوں رات. مگر وہ کہتے ہیں مدر از دی نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. تو نیسیسٹی اب نظر آ رہی ہے نا کہ نیسیسٹی یہ ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ ایک نیوکلیئر پاور کنٹری ہے، اور یہاں جو غربت کا جو حال ہے اور جو دہشت گردی اور معیشت کا حال ہے، معیشت اور غربت، تو کیا آپ ایک نیوکلیئر آرم کنٹری اس قسم کی ہوتی ہے؟ یہ پالیسیز تھی جو آپ کو یہاں لے کے آئی ہیں. تو یہ سوچنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر وہ پالیسیز اختیار کرنی پڑیں گی جس میں جس قسم کی بھی انتہا پسندی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس کو ذہن سے بھی نکالنا پڑے گا، اس کو پرائیڈ اینڈ پریجوڈس سے بھی نکالنا پڑے گا، اور اس کو ٹیکسٹ بکس میں بھی نکالنا پڑے گا. ایک نئی کہانی پاکستان کی بنانی پڑے گی، آزاد پاکستان کی، جس کے اندر کوئی پرماننٹ فرینڈ، نو امریکہ فرینڈ پرماننٹ، نو انڈیا دشمن پرماننٹ. پرماننٹ فرینڈز آپ کی عوام ہیں، پرماننٹ فرینڈز آپ کی جمہوریت ہے، پرماننٹ فرینڈز اچھے سول ملٹری ریلیشنز ہیں. یہ ہے بنیاد جو کہ ریاست کی بننی چاہیے. اینڈ وین یو سے ملٹری ریلیشنز، کوئی ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاستدان نہیں یہ سب کر سکتا، نہ ہی ایک جرنیل کر سکتا ہے. یہ آرمی کی تھنکنگ مائنڈ سیٹ میں تبدیلی آنی پڑے گی، اور ہمارے سویلینز کے جو 2 پرابلمز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سرویلٹی، وہ عادت پڑی ہوئی ہے ہمیں ہر بات فوج کی ماننے کی، اور جب ہم نہیں مانتے تو ہم بالکل دوسری ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں. وہ بھی غلط. اور فوج بھی جو ہے ان کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکمران ہیں، وہ کسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے.
جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قانون آپ کے اوپر بھی وہی ہے اور ہمارے اوپر بھی وہی ہے سویلینس کا، وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ اگلے 10 سال کا پروجیکٹ ہونا چاہیے، سول ملٹری لیڈرشپ کا یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے، بیٹھ کے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، ایک نیشنل کنسنسس بننا چاہیے اور آہستہ آہستہ اس کنسنسس کی طرف چڑھنا چاہیے. یہ آسان کام نہیں ہے. 65 ایئرس کی ہسٹری کو اپروٹ کر کے اور ایک نئی نیریٹو، نئی کہانی بنانا اتنا آسان نہیں ہے، مگر دیٹ از واٹ لیڈرشپ از اباؤٹ، دیٹ از واٹ ویژن از اباؤٹ، اینڈ فرینکلی دیٹ از واٹ ڈیموکریسی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ از اباؤٹ. مہم صاحب، آج اس جنکچر پہ جہاں ہماری فوج آج ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے نا، اب ایک فل اسکیل آپریشن ہو رہا ہے نارتھ وزیرستان کے اندر، وی آر ان دا مڈل آف دا وار. اس میں ہم یہ کہتے ہوئے ہمیں کوئی آر نہیں محسوس ہوتی، آج سے پہلے بھی ہمارے جرنیل، ہمارے جوان، ہمارے افسر شہید ہوئے اور اس آپریشن کے اندر بھی شہادتیں ہوں گی، قربانیاں دی جائیں گی. کیا ہماری سیاسی لیڈرشپ کو میچورٹی کس ٹائپ کی دکھانی چاہیے؟ اس کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کیوں ختم نہیں ہوتی؟ اس میں منیب 2 قسم کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ختم ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ جو سیاسی جماعتیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور تنقید کر رہی ہیں، یہ قوم کے فیٹ کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. اپنی پارٹی پالیٹکس کو نیشنل پالیٹکس سے ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ پارٹی پالیٹکس کو پولوٹ نہ کیا جائے نیشنل پالیٹکس. یہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا، زرداری صاحب کے انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا، نواز شریف کے انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا، ایم کیو ایم کے انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو رہا ہے. پہلی بات یہ تو جو تنقید بھی اگر کرنی ہے تو وہ مہربانی کر کے پبلک میں نہ کی جائے تاکہ مایوسی نہ پھیلائی جائے اور بدامنی نہ کی جائے اور کوئی فتنہ کا رول نہ پلے کیا جائے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت نقصان ہوگا، یہ برداشت کرنا پڑے گا. آپ نے بیٹھے بیٹھے 50,000 بندے اپنے مروا لیے اور 3-4 ہزار فوجی آپ نے مروا لیے اور جرنیل آپ نے مروا لیے اور اب وہ برداشت آپ نے کر لیا. اور اب چھوٹے موٹے جو اٹیکس آئیں گے جسے بیک لیش کہتے ہیں، کیا وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے؟ کس قسم کی قوم ہے آپ؟ جب آپ کے اوپر حملے ہو رہے تھے تو آپ لیٹے ہوئے تھے، اور جب آپ نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور اس کے بدلے کچھ چھوٹی موٹی ٹاٹو ہو گئی تو آپ کیا جنہوں پنجابی کہیں لمبے پہ جاؤ گے؟ تو نہیں یار، خدا کا خوف کرے. یو آر بریو پاکستانی قوم، ریزیلینٹ پاکستانی قوم. ناؤ وی شوڈ بی یونائٹڈ اگینسٹ دس. دوسری بات یہ کہ، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ یاد رہے کہ میڈیا کے سپورٹ کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی. میڈیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور میڈیا کو بھی اس وقت بہت ذمہ داری کا رول ادا کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اس قسم کے فضول سوال کیے جائیں اور فضول ایشوز کو کھڑا کیا جائے. یہ وہ وقت نہیں ہے. اور دنیا میں ہمیشہ میڈیا اس قسم کی سچویشن میں جہاں نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں میڈیا جو ہے وہ یونائٹ ہو جاتا ہے. پہلی بات یہ، وہاں سینسیشنلزم، ریٹنگز، اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جی جھوٹ پر بولیں اور سوال ٹیڑے پوچھیں اور تصویریں ایسی لگائیں جس کے ساتھ بدامنی ہو. یہ وہ وقت نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. یہ وقت نہیں ہے کہ آپ مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کریں. یہ وقت نہیں ہے کہ آپ سازش کریں کہ اکتوبر میں اس کی چھٹی کرا رہے ہیں اور نومبر میں اس کی چھٹی کرا رہے ہیں اور طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں. ان دا مڈل آف اے وار we should be united. We should not be trying to overthrow an elected government. اس وقت elected government اور فوج اور جو پچھلی گورنمنٹ رہی ہے جو پیپلز پارٹی کی اور میڈیا، we are all trying to wage a war against an existential threat. This is not the time now for these conspiracies to continue. یہ conspiracies کو بند کرنا چاہیے. نعیم صاحب، what will be the، اب اس کا تھوڑا سا ہم نے اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ملٹری ایسپیکٹ جو ہے وہ دیکھ لیا، یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کیا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ آپریشن سکسیسفل ہے اینڈ وی ول سپورٹ آر آرمی ان دیٹ ہر سٹیج کے اوپر. یہ کچھ چیزوں کا نا ساتھ نیٹ ریزلٹ بھی نکل رہے ہوتے ہیں کہ جب ایک چیز شروع ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری چیز جو ہے جو ایک سیاسی سازش پک رہی تھی وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. اس آپریشن کے بعد، اس فیصلے کے بعد جب ایک فوج ایک پورے آپریشن میں انگیج ہوگی اور سب کا دھیان بھی ادھر ہوگا، سب سپورٹ کر رہے ہیں، کم از کم گورنمنٹ کر رہی ہوگی، اس سٹیج کے اوپر کون سی چیزیں آپ کو ڈائلیوٹ، کون سے ایشوز ڈائلیوٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیر آر 2 or 3 ایشوز. وہ ایشوز ختم ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوں گے تو یہ جو وار ہم کر رہے ہیں یہ خراب ہو جائے گا، یہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا. ہمارا جو کنسنسس بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو جس فورس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا اور کمزور پڑ جائیں گے ہم. وہ 3 ایشوز ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اس کے اوپر صلاح بھی دینی ہے نا ہم نے، کس کس نے کیا پارٹ پلے کرنا ہے.
سب سے پہلا ایشو سب سے پہلا ایشو ہے کہ اب فوج اور حکومت کے درمیان جو جنرل مشرف کا ایشو ہے اس کو لنگر آن نہیں کرنا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے. اب کلیئرلی اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی, کیوں سے ختم کرے. حکومت اس وقت سپریم کورٹ میں ہے. میری امید ہے کہ جلدی سے جلدی سپریم کورٹ ایک اچھا فیصلہ کرے گا تاکہ یہ معاملہ راستے میں سے ختم ہو جائے. بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ جو تھا, جو کہ یہی تھا کہ فوج جانا چاہتی تھی, وہ آلریڈی حکومت نے اجازت دے دی. تیسرا مسئلہ ہے جیو کا اور میڈیا کا. یہ اب وقت نہیں ہے ہمیں, جیسے وہ انگریزی کا محاورہ ہے آل ہینڈز آن ڈیک. جب ایک سمندری جہاز کے اوپر اٹیک ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں سب نیچے سے باہر آئیں, سامنے ڈیک کے اوپر کھڑے ہوں اور لڑائی کریں. اس وقت سمندر میں ہم, ایک ہمارا جہاز ہے, سمندری جہاز ہے, اب سب کو ڈیک کے اوپر آ کے کھڑے ہو کے بندوقیں لے لڑائی کرنی, آپس میں لڑائی نہیں کرنی, ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی. We are fighting a ferocious... So therefore all hands on deck کا مطلب ہے all media on deck. اب جو ہو گیا جیو کا وہ ہو گیا. جیو کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا, اور جو کاروائی ہو رہی ہے وہ 15 دن کے بعد ختم ہونے جا رہی ہے. اب اس کو ختم کر دیا جائے. لیٹ جیو کم بیک آن ایئر اینڈ پلے اٹس نیشنل رول ایز اے پیٹریوٹک فورس. لیٹ اٹ ڈیمونسٹریٹ اٹس پیٹریوٹزم. اگر یہ الزام ہے نا کہ پیٹریوٹک نہیں ہے, کر کے دیکھ لیں, اب موقع ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. یہ جو ڈویژن میڈیا میں ہوگی, دس از ناٹ گڈ, دس از ناٹ گڈ. اس لیے وی نیڈ ٹو ہیو آل میڈیا ہینڈز آن ڈیک. یہ 3 ایشوز تھے. یو فیل کہ یہ آٹومیٹکلی ڈائلیوٹ ہوں گے یا کانشیس ایفرٹس کرنی پڑیں گی ان ساری چیزوں کو ڈائلیوٹ کرانے؟ دیکھیے, جیسے کانشیس ایفرٹ کرنی پڑی ٹو سینڈ دی آرمی ان, مطلب آرمی کا تو ریزالو تھا, حکومت کو شاید, تو اب حکومت کا ریزالو تو ہے, اور آرمی کو تھوڑا سا ذرا جیو کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آرمی کو اب تھوڑا سا گنجائش کر دینی چاہیے, ایک موقع دینا, میگنانمٹی شو کرنی چاہیے. ہاں بس ہو گیا نا, لیسن لرنڈ. اوکے, لیسن لرنڈ. اور عمران خان صاحب, جماعت اسلامی کے لیڈرز, مولانا فضل, آپ کے آبجیکشنز ہیں, ضرور اس میں کچھ نہ کچھ وزن ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محب الوطن نہیں ہیں, مگر اس وقت ایک جنگ جاری ہوگی, اب شروع ہوگی. اب ہمیں امید ہے کہ آپ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان دس وار. ہمیں کیا, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے ٹو ایمبریس دی IDPs؟ اوکے, وی نیڈ ٹو بی ریڈی اباؤٹ اٹ صاحب, پروونشل لیول پہ بھی, فیڈرل لیول پہ. یہ جو سارے بجٹس ہیں نا, میری تو ایک بڑی سمپل سی تجویز ہے کہ PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے کافی پیسے رکھے گئے ہیں. عام طور پہ جتنے پیسے رکھے جاتے ہیں ان میں سے آدھے ہی استعمال ہوتے ہیں. اچھا, میری ایک ریکویسٹ ہوگی ٹو دا پرائم منسٹر, جیسے میری ریکویسٹ تھی کہ یہ پرویز مشرف کا معاملہ ختم کیا جائے, وار آن ٹیرر کے اوپر اچھے فیصلے کیے جائیں. میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ 1 سال کے لیے بجلی کے بحران کے اوپر تو پیسہ خرچ کریں, مگر یہ جو آپ میسو روڈ بلڈنگ اور دوسرے پروجیکٹس جو آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو 1 سال کے لیے روک دیجئے. یہ جو پیسے ہیں یہ غربت کے اوپر استعمال کریں, IDPs کے اوپر استعمال کریں, جو کہ اب آئیں گے, ان کے وہ ڈسپلیس ہوں گے, ان کے لیے سہولتیں. یہ جو سب پیسہ ہے یہ اب اس وار کے جو بیکلیش آئے گی وار آن ٹیرر کی, اس کے لیے یہ پیسہ جو ہے ایلوکیٹ کیا جائے, تاکہ عوام کو جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف کم سے کم ہو, اور یہ پیسہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے, آن دا وونڈیڈ, آن دا ڈسپلیسڈ, آن ری بلڈنگ, آن ریہیبلیٹیشن. بیکاز یہ تو 1 مہینے کے اندر اندر وہاں سے صفائی ہو جائے گی, پھر وہاں ریہیبلیٹیشن ہونی ہے, بلڈنگ ہونی ہے, وہ سارا کچھ ہونا ہے, تو اس کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا. اوکے, سو میرا یہ ہے کہ یہ جو اس سال کے جو بجٹس ہیں ان کو ری ٹیوننگ کر دی جائے, کہ وار آن ٹیرر اور اس کے جو آفٹر ماتھ ہے, جو اس کی کانسیکوینسز ہیں, جو نتائج ہیں, وہ جو خطرناک نتائج نکلیں گے, یہ جو جتنا پیسہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے, اور اسپیشلی ان لوگوں کے اوپر جو ڈسپلیس ہو رہے ہیں یا جو وکٹمز ہوں گے اس کے, دیٹ وڈ بی بیٹر. اور ساتھ ساتھ پیسہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر کیا جائے, پیسہ نیکٹا کے اوپر کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ چوری نثار کہتے تھے کہ 3 ارب روپیہ ان کو ملے گا بجٹ سے نیکٹا کے لیے, ایک دلہ نہیں ملا. تو وہ بھی, تو یہی چیزیں ہیں جس کو اب لانگ ٹرم چیزیں ہیں, ان کے لیے پیسے نکالے جائیں. مطلب وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی ٹائپ کوئی ایک اپنا نظر آئے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے آن دا وار آن ٹیرر, مطلب اور اونرشپ لی جائے کہ ناؤ دس از آر ایگزسٹنس. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ,
ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کی جائے. تجارت میں پاکستان کا بڑا فائدہ ہے. یہ نہ سوچیں ہندوستان کا کتنا فائدہ ہے, سوچیں آپ کا کتنا فائدہ ہے, آپ کی عوام کا کتنا فائدہ ہے. انفلیشن کم ہوگی, سستی چیزیں آئیں گی, تجارت ہوگی, جنگ کے امکانات. اب آپ وار آن ٹیرر میں آپ کی آدھی فوج تو لگ جائے گی نا ادھر, تو کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ بارڈر کے اوپر پھر کچھ ہو جائے؟ کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ پھر ٹینشن شروع ہو جائے؟ That takes me to the question کہ آج انڈین ڈیفنس منسٹر ہیں ارون جیٹلی, ان کا بیان آیا کہ جی بڑا بھرپور جواب دیں گے ہم, یہ جو کراس بارڈر ہو رہا ہے اور یہ بارڈر کے اوپر LOC کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, کچھ 4 ہو چکی ہیں, ایک دوسرے کو الزام تراشی کی جا رہی ہے. ایوری ٹائم وی ہیو سین نجم صاحب کہ جب ہوتا ہے اس طرح کا, تو ابھی آپ نے خود اس کا ذکر بھی کیا کہ کہیں سے کوئی تھرڈ پارٹی آ کے کوئی تیری لگ جاتی ہے, کام خراب ہو جاتا ہے. Where do you see this going now? It's very important. نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو ان کی انسسٹنس کے اوپر اور پرسسٹنس کی بنا پر DGMOs کی میٹنگ ہوئی تھی, بڑی کامیاب رہی. میرا خیال ہے کہ وہ سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے. بیک چینل جتنی جلدی ہو سکتی ہے وہ کی جائے, اور کوشش کی جائے کہ یہ جو تیلی لگانے والے لوگ ہیں ان کو روکا جائے, اور اگر نہیں رکتے تو ڈزنٹ میٹر, لائنز آف کمیونیکیشن کھلی ہونی چاہیے, اور یہ جو زبان استعمال ہوتی ہے ایک طرف سے ایک اور دوسری طرف سے دوسری, اس کو روکنے کی کوشش کی جائے. ابھی تو انڈیا کی طرف سے ہوئی نا بڑی, اب اس طرح کے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ, ابھی جہاں پر پرائم منسٹرز ایک دوسرے کو تحائف ایکسچینج کر رہے ہیں اور لیٹرز بھیج رہے ہیں, تو میں اگر پرائم منسٹر ہوتا, جو کہ کبھی نہیں ہوں گا, مگر کوئی کہنے پہ تو کیا ہر جائے, فری فنڈ ہے نا. ہم تو ایک دوسرے کو روز بناتے ہیں. آپ تو بناتے ہیں, کبھی آپ بنے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی کوئی اور بنا ہوتا ہے. میں نہیں بناتا اپنے آپ. اچھا, آپ نہیں بناتا. آپ کو بڑی دفعہ میں نے پرائم منسٹر بھی بنایا ہے, آرمی چیف بھی ایک دفعہ. توبہ نہیں. اچھا, تو وہ یہ کہ آئی ووڈ امیڈیٹلی pick up the phone and talk to the Indian Prime Minister and say کہ یہ دیکھیں اپنے منسٹرز کو ایسے بیان مت دیں. Don't do that. I would pick up the phone and talk to him. اچھا, this is what you think that needs This to is be the way done. diplomacy has to move now. This is so important. اب جیٹلی صاحب جیسے بندے جو ہیں وہ اس قسم کی فضول بات کرنی ہاں, مطلب وہ تو پھر یہاں سے بات شروع ہو جائے گی, تو یہ کہاں رکے گی؟ تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پرائم منسٹر صاحب should pick up the phone, or the foreign minister should pick up the phone and talk to the foreign minister there and say, stop it, please hold it. Or our defense minister, the beloved defense minister, should pick up the phone and talk to his counterpart. آج کل تو ڈیفینس منسٹر بڑے یسر ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی نا وہ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر فوراً رسپانس آنا چاہیے, ڈپلومیٹک رسپانس آنا چاہیے بیہائنڈ دا سینس, تاکہ یہ چیز رکے. دس از نو ٹائم فار دی انڈینز ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ لائک دس. اینڈ نجم صاحب, اب یہ جو سارا سلسلہ ایک چل رہا تھا یہاں پر بیان بازی کا, مطلب اب میں آئی ایم اگین کمنگ ٹو اندر پوائنٹ, یہ جو جتنی ٹینشن رہی ہے ہمارے ملک کے اندر پرویز مشرف صاحب کی شکوہ آن ویریس ایشوز دیٹ, جس کا تعلق براہ راست یا انڈائریکٹلی ہے فوج کے ساتھ, اس پہ کیا سیاستدانوں کو بھی ذرا زبان بندی کرنی چاہیے؟ کیا مطلب گورنمنٹ کے منسٹرز کو بڑے کیئرفلی اپنے ذرا جو الفاظ ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے جب پرویز مشرف صاحب کا معاملہ آتا ہے, یا سول ملٹری ریلیشنز کا. میرا خیال ہے کہ بالکل چپ ہو جانے چاہیے. سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر فوج تو کہتی کچھ نہیں کرتی ہے, یہ کرتے کچھ نہیں کہتے ہیں, تو یہ ان کی زبانیں بند ہو جانی چاہیے, تاکہ یہ اب کچھ جسے کہتے ہیں نا, یو شوڈ ناٹ مڈی دا واٹرز, پانی کے اندر کیچڑ نہیں چھاڑنا چاہیے, چھوڑ دیں اس کو. نائم صاحب بالکل لاسٹ منٹ ہے, اگین وی ہیو ٹو شو دا ریزالو, اور ہمیں بتانا ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. ایک میسج, ون لائن میسج ٹو آر پولیٹیشین, اس وقت جو بھی سیاسی لیڈرشپ ہماری ملک کی موجود ہے, کیا کرنا چاہیے اب ناؤ دیٹ آر ملٹری از ان دا وار, ان دا اسٹیٹ آف وار ناؤ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باہر بیان بازی بند ہو جانی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کو ایک وار کاؤنسل بنانی چاہیے. وار کاؤنسل؟ ہاں, اچھا, وار کاؤنسل بنانی چاہیے جس کے اندر جو مین سیاسی جماعتیں, مین کوئی ضرورت نہیں 50 لوگوں کو اکٹھے کرنے کی, 5-6 کافی ہیں. ٹاپ لیڈرز 5-6 جو بڑی جماعتیں ہیں, ان کی ایک وار کاؤنسل جہاں کے اندر سب کے وقت ہر کی ان کانفیڈنس بریفنگ کرے فوج کہ واٹ ہاؤ از دا وار گوئنگ. عمران خان صاحب اس میں ہونے چاہیے, جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہونے چاہیے, مولانا ہونے چاہیے, یہ اے این پی کی لیڈرشپ ہونی چاہیے. ایم پی 4 ہی ہوگی, 5 ایم کیو ایم ہو گئے, اور ایک پیپلز پارٹی اور ایک اپنے نون والے, ایک آدھ اگر کوئی اور ہے تو ڈال لیں. 10 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے, اور ان کی بریفنگ ہونی چاہیے, اور ان کانفیڈنس ہونی چاہیے ود دی انڈرسٹینڈنگ کہ یہاں کی بات باہر نہیں جائے گی, آپ استعمال نہیں کریں گے یہاں آپ کے سوال کے جواب دیے جائیں گے, اگر فیئر ہوں گے, نہیں جواب ہوگا تو جواب طلب آپ کریں, ہم لے کے آئیں گے جواب, بٹ یہ وی آر آل ٹوگیدر آن دس. بٹ میسج جو جائے گی نا
پاکستان کی کہ وار کاؤنسل بن گئی ہے اور اور یہ سیاسی کوئی طور پہ۔ ایکسٹرنل وار کے لیے نہیں ہے، ہاں۔ یہ انٹرنل وار، Internal war۔ کیا مزہ آئے گا وار کاؤنسل۔ وار کاؤنسل، لیٹس پروموٹ اٹ، وار کاؤنسل۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، نعیم صاحب بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر جاتے ہوئے ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، یہ میسج دینا ہے اور آج پوری پاکستانی عوام کو اکٹھے ہونا ہے، یکجا ہونا ہے اور مکمل طریقے سے سپورٹ کرنا ہے ہماری آرمی کو۔ یقینی طور پر اس میں شہادتیں بھی ہوں گی، قربانیاں بھی ہوں گی، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک کی فوج اور پی ایف اس آپریشن کے اندر کامیاب ہو۔ اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔